بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے دروس کے اندر حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر جن صحابہ نے بیعت کی تھی، جن صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اس کا ہم نے تذکرہ پڑھا، اور ظاہر ہے اس کے بعد ہی حضور علیہ السلام کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر جب بیعت ہوئی، صحابہ نے بیعت کی، تو اب مدینہ منورہ کے اندر حضور علیہ السلام کے لیے ماحول بننا شروع ہو گیا۔ وہاں حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ یہ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ 3 سال کا یہ عرصہ ہے۔ پہلے سال میں 6 صحابہ نے بیعت کی، پھر اس کے بعد اگلے سال 12 صحابہ نے بیعت کی، پھر اس کے بعد 72 صحابہ نے یا 75 صحابہ نے بیعت کی۔ تو ایک تو یہ وہ تعداد ہے جنہوں نے براہ راست حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان لائے۔ پھر جیسے میں نے اس کی تفصیل میں عرض کیا تھا کہ یہ 6 صحابہ جب گئے تو انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا، اور مدینہ کے ہر گھر میں دین پہنچ گیا۔ پھر جب یہ 12 صحابہ گئے، انہوں نے محنت کی۔ پھر جب یہ 72-75 صحابہ گئے، انہوں نے محنت کی۔ تو اس 3 سال کے عرصے میں، یہ پورا ایک پیریڈ ہے 3 سال کا، ان صحابہ کرام نے اتنی محنت کر لی تھی، اتنا ماحول بنا لیا تھا کہ اب، اور پھر حضور نے جو آخری بیعت کی تھی، وہ بیعت بھی اس بات پر کی تھی کہ تم میری حفاظت کرو گے، میری ایسی حفاظت کرو گے جیسے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ ان ساری باتوں نے حضور علیہ السلام کے لیے ایک ماحول بنا دیا کہ اب اگر وہ مدینہ منورہ جائیں گے تو آپ کو ایک ایسا ماحول ملے گا کہ وہ ماحول آپ کو قبول کرے گا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ابھی نہیں ملی تھی، لیکن مشرکین مکہ کی طرف سے ظاہر ہے جب ان کو یہ پتہ چلتا تھا کہ مدینہ کے لوگ ان کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے اور مدینہ کے لوگوں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے، تو وہ پریشان ہوتے تھے، اور پریشان ہونے کے بعد وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح ان کے راستے میں ابھی سے ایسی کوئی رکاوٹ ڈالیں کہ کام آگے نہ بڑھے اور یہ معاملہ یہیں رک جائے۔ جو دین کا معاملہ آگے بڑھنے لگا ہے اور اب مکہ سے نکل کر مدینہ میں بھی ان کے فالوورز پیدا ہو گئے ہیں، کسی طرح اس کا راستہ روکا جائے۔ جیسے جیسے دین بڑھتا جا رہا تھا، مشرکین مکہ کی سازشیں بڑھتی جا رہی تھیں، تو مسلمانوں کو جو ستایا جاتا تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا، وہ تنگ کیا جانا اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور حضور کو یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ تکلیف پہنچائی جا رہی ہے یا ہمیں ستایا جا رہا ہے، آپ ہمیں ہجرت کی اجازت دیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی تھی، یعنی صحابہ کے لیے، کہ آپ کے صحابہ ابھی ہجرت کر سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام صحابہ کو یہ فرماتے تھے، قد اخبرت بدار ہجرتکم وہی یثرب، کہ مجھے تمہاری ہجرت کی جگہ بتا دی گئی ہے، مجھے تمہاری ہجرت کی جگہ بتا دی گئی ہے کہ تم نے ہجرت کہاں کرنی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جگہ یثرب ہے۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، حضور کے جانے کے بعد اس کو مدینہ کہا گیا، مدینۃ الرسول، مدینۃ النبی، اور اس کے بعد مدینہ کہا جانے لگا۔ مدینۃ الرسول کا مطلب ہے رسول کا شہر، مدینۃ النبی نبی کا شہر۔ تو اس کے بعد آہستہ مختصر ہوتے ہوتے وہ مدینہ کا لفظ استعمال ہونے لگ گیا۔ مدینہ شہر کو کہتے ہیں عربی میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری ہجرت کی جگہ بتائی گئی ہے اور وہ یثرب ہے، فمن اراد الخروج فلیخرج الیہا،
لہٰذا جو ہجرت کرنا چاہتا ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے اور وہ بڑی اہم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہجرت کی اجازت ملی، پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آیا کہ حضور کو بھی ہجرت کی اجازت مل گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے پاس آئے اور کہا کہ آپ مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی ہجرت کروں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو منع فرمایا اور ان کو یہ کہا کہ علی رسلک، آپ تھوڑا انتظار کریں، فإنی ارجو من اللہ ان یؤذن لی، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا آپ کو واقعتاً اس بات کی امید ہے کہ آپ کو بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں لیں، ان کو کھلانا پلانا شروع کیا تاکہ اچھے طریقے سے ان کو تیار کریں، صحت مند ہوں، تاکہ جب ہجرت کا وقت آئے تو ہم دونوں ان 2 اونٹنیوں پر ہجرت کریں۔ اس کو اچھی طرح انہوں نے پالنا شروع کیا، سنبھالنا شروع کیا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ہجرت کی اجازت مل گئی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ہجرت کی۔ یہ تفصیلی واقعے کی طرف میں آتا ہوں۔ ایک پوائنٹ، ایک بات، نقطے کی جو میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں، بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے ہمارے ہاں جیسے بہت سارے فتنے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ ہے ان لوگوں کا جو حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس قرآن سب کچھ ہے، بس جو قرآن میں ہے وہی سب کچھ ہے، حدیث تو بس ایک تاریخ ہے، مولویوں نے پتہ نہیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ اور یہ فتنہ بہت پرانا ہے، کوئی نیا نہیں ہے، اور اس کا علماء نے جواب دیا ہے، اس کا رد کیا ہے، اس کی تفصیلی ایک الگ موضوع ہے کہ حدیث کیوں حجت ہے۔ اس میں سے میں صرف ایک پوائنٹ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس کے دلائل ذکر کروں کہ حدیث حجت ہے یا حدیث شریعت میں ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے کیا کیا دلائل ہیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے ابھی۔ لیکن ان دلائل میں سے ایک دلیل وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کیا سمجھ میں آتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی مرضی کے بغیر ہجرت کر لی ہو، یا آپ نے خود اپنی مرضی سے جگہ کا تعین کیا ہو کہ میں نے یہاں ہجرت کرنی ہے یا یہاں ہجرت نہیں کرنی، اور پھر آپ صحابہ کو اجازت بھی دے رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا قرآن میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ملتا۔ قرآن میں آپ کو اس چیز کا کہیں تذکرہ نہیں ملے گا کہ اللہ نے حضور کو اس بات کا حکم دیا ہو کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کریں، کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں۔ مدینہ کا تذکرہ بائی نیم کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ مسلمانوں کو کہ یثرب میں جاؤ اور یثرب کی طرف ہجرت کرو۔ اب یا تو یہ کہنا پڑے گا کہ حضور نے معاذ اللہ کی مرضی کے بغیر ہجرت کی، اور یا اس بات کو ماننا پڑے گا کہ قرآن کریم کے علاوہ بھی وحی کی ایک قسم ہے جس کے ذریعے حضور کو بتایا جاتا تھا اور حضور اس پر عمل کرتے تھے، اور اسی وحی کے ذریعے حضور کو بتایا گیا اور حضور نے صحابہ کو بھی اجازت دی اور خود بھی ہجرت کی۔ اگر حدیث حجت نہیں ہے، اگر حدیث یا حضور کا قول یا حضور کا عمل حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تو پھر قرآن میں تو نہیں ہے حضور نے کیوں ہجرت کی، کس دلیل کی بنیاد پر، کس وحی کی بنیاد پر حضور نے ہجرت کی۔ اسی طرح دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کی طرف رخ کرنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول ہے نا، مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ حضور نے ایک روایت کے مطابق 17 سال تک اور ایک روایت کے مطابق 7 سال تک، بعض روایتوں میں 3 سال کا آتا ہے، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ قرآن کریم میں تو حضور کو کہیں بھی اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ آپ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں۔ قرآن میں اس چیز کا حکم تو ہے
کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. اس چیز کا تذکرہ کہیں نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. لیکن قرآن میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ آپ پہلے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے. اس کا تذکرہ ہے قرآن میں. دوسرا پارہ جو شروع ہوتا ہے نا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ جو ساری آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ بے وقوف لوگ یہ بات کہیں گے کہ ان کو اس پرانے قبلے سے کس چیز نے پھیرا ہے. اس پرانے قبلے سے عن قبلتہم التی کانوا علیہا، وہ قبلہ جس پر یہ پہلے تھے، جس کی طرف یہ پہلے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس کو انہوں نے کیوں چھوڑا. اب قرآن کریم میں آتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، کہ ہم حضور کی خواہش تھی کہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ حضور اس انتظار میں بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھتے تھے کہ ہو سکتا ہے ابھی حضرت جبریل آ جائیں، ابھی آ جائیں کہ آپ کا قبلہ ہم نے تبدیل کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کا یہ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، اور عن قریب ہم آپ کا قبلہ تبدیل کر دیں گے. ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے. پھر اس کے بعد حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اب مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. اب دیکھیں قرآن میں اس کا حکم کہیں بھی نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، لیکن اس بات کا تذکرہ ہے کہ حضور بیت اللہ سے پہلے کسی اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. وہ جو حضور کسی اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ حکم آپ کو کس ذریعے سے ملا؟ اگر حدیث کو حجت نہ مانا جائے، یہ تو حدیث سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ حضور پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور قرآن اس کی تائید کر رہا ہے. قرآن میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے. اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن کے علاوہ وحی کی ایک دوسری صورت بھی ہے جس کو حدیث کہا جاتا ہے. قرآن بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی وحی ہیں، قرآن کریم کا مفہوم بھی وحی ہے. حدیث کا جو مفہوم ہوتا ہے، اس کا جو معنی ہوتا ہے، جو اس کا کانسیپٹ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ حضور کے اپنے ہوتے ہیں. قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے. قرآن کے الفاظ اور اس کا مفہوم دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. حدیث کا مفہوم اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے الفاظ حضور کے اپنے ہیں. اور اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ حضور کبھی بھی اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. تو حضور کا نہ کوئی کام، نہ آپ کا کوئی قول، نہ آپ کا کوئی ارشاد، نہ آپ کا کوئی عمل وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اتنا بڑا قدم اٹھائیں کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینے چلے جائیں، سارے صحابہ کو کہیں کہ مکہ کو چھوڑ کر آپ مدینے چلے جائیں اور اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا مطلب یقیناً اللہ کی طرف سے اجازت تھی. اگر اجازت تھی تو وہ اجازت کہاں ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے. قرآن میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ آپ جائیں مدینہ کی طرف ہجرت کریں. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حدیث کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا. اس کے اور بھی بہت سے دلائل ہیں، میں اس موضوع کی طرف نہیں جا رہا. یہ چونکہ ہجرت سے ہی متعلق ایک نقطہ ہے کہ جب ہجرت کی بات آتی ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث حجت ہے، حدیث دلیل ہے، وگرنہ حضور کا ہجرت کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کریں. یہ تو ایک نقطے کی بات تھی جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا تھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ان کو منع فرما دیا. آپ نے فرمایا آپ ابھی ٹھہرو،
مجھے امید ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے گی، جب مجھے اجازت مل جائے تو پھر ہم ساتھ ہجرت کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی سواری 2 اونٹنیاں خریدی، اس کو تیار کیا، اس پہ خرچہ کرنا شروع کیا کہ جب حضور کو اجازت ملے گی تو ہم چلے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اجازت ملنے سے پہلے جیسے میں نے بتایا صحابہ نے ہجرت شروع کر دی تھی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اسی طرح اور کچھ صحابہ، حضرت عامر ابن ربیعہ، حضرت عامر کی بیوی تھی، ان کی زوجہ تھی لیلہ بنت ابی حشمہ، انہوں نے ہجرت کی۔ اور مسلمانوں نے جب اجازت ملی وہ وقتاً فوقتاً جہاں جس کو موقع ملتا تھا وہ مکہ سے نکل جاتے تھے، ہجرت کر جاتے تھے۔ اب دیکھیں یہ اسلام کی تاریخ کی تیسری ہجرت ہے۔ ہم نے پہلے اس سے پڑھا ہے کہ مسلمانوں نے 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ ہم نے ایک درس میں اس بات کو پورا پڑھا تھا، سمجھا تھا۔ حبشہ کی طرف مسلمانوں نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے۔ اب یہ تیسری ہجرت ہے مسلمانوں کی جو مدینہ منورہ کی طرف تھی۔ صحابہ کرام نے جانا شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ چلا تو انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی ہجرت کرتا ہوں۔ باقی صحابہ جب جاتے تھے کافروں سے چھپ کر جاتے تھے، خفیہ طریقے سے۔ وجہ اس کی میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ وہ مسلمانوں کو کسی حال میں چھوڑتے نہیں تھے۔ وہ نہ تو چھوڑتے تھے کہ آپ اپنے دین پہ عمل کریں، نہ ان کو اجازت دیتے تھے کہ وہ یہ وطن چھوڑ کر، یہ ملک چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جائیں، یہ بھی نہیں، اس کے لیے بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو صحابہ خفیہ طریقے سے چھپا کر کسی طرح نکل جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کی جب باری آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر نے ارادہ کیا ہجرت کا تو حضرت عمر نے ہاتھ میں تلوار لی، تقلد سیفہ وتنکب قوسہ، ہاتھ میں ایک ہاتھ میں تلوار لی، گردن میں ڈالی، گلے میں، دوسرے ہاتھ میں تیر اور کمان پکڑی، اپنے ہاتھوں کو تیروں سے بھر دیا، اور اس کے بعد وَمَضَىٰ قِبَلَ الْكَعْبَةِ، کعبہ کی طرف گئے۔ اور قریش کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے، یہ ابو جہل وغیرہ، یہ سارے بڑے بڑے سردار وہاں بیت اللہ میں ہوتے تھے، وہیں بیٹھے ہوتے تھے، یہ سارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے حضرت عمر گئے، اسی حالت میں بیت اللہ کا طواف کیا کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسری جگہ دوسرے ہاتھ میں کمان پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں ایک ہاتھ میں تیر ہے، دوسرے ہاتھ میں عصا ہے۔ طواف کیا، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد وہاں کھڑے ہوئے اور لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا شاہت الوجوہ، یہ سارے چہرے تباہ ہو جائیں، یہ سارے چہرے برباد ہو جائیں۔ اور پھر فرمایا من اراد ان یثقل امہ او یؤتم ولدہ او یرمل زوجتہ فلیلقنی وراء ھذا الوادی۔ اعلان کیا، کہا میں ہجرت کر رہا ہوں، میں مکہ سے مدینہ جا رہا ہوں، جس نے اپنی ماں کو رلانا ہو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، وہ مجھے بیت اللہ کے باہر ملے۔ فَلْيَلْقَنِي وَرَاءَ هَذَا الْوَادِي، جس نے اپنی ماں کو رلانا ہو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، اور جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، میں بیت اللہ سے نکل رہا ہوں، میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں مکہ سے۔ اگر کسی میں ہمت ہے، کسی میں تپڑ ہے، کسی میں دم ہے، تو میں بیت اللہ سے نکل رہا ہوں، مجھے ذرا بیت اللہ کے باہر ملیں اور روک کر دکھائیں، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ حضرت عمر نے جو ہجرت کی، انہوں نے اس طریقے سے ہجرت کی تھی۔ تو وہ روایت میں آتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے بالکل ایسے خاموش چپ چاپ بیٹھے رہے۔ حضرت عمر نے تلوار ہاتھ میں لی، نکل گئے اور ہجرت کر لی، کوئی ایک آدمی ان کے پیچھے نہیں گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان کو چیلنج کر کے، ان کو دھمکی دے کر، ہر طرح سے ان کو ابھارا کہ کسی میں ہمت ہے تو آ کے مجھ سے لڑے۔
اور کوئی مجھے روک سکتا ہے تو مجھے روک کے دکھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کر لی، وہ بھی چلے گئے۔ اب مدینہ منورہ میں دو طرح کے لوگ رہ گئے تھے۔ ایک تو وہ صحابہ رہ گئے تھے جو انتہائی کمزور تھے، مالی لحاظ سے بہت کمزور تھے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، اتنا کچھ نہیں تھا کہ وہ ہجرت کر سکیں، اپنی سواری کا انتظام کر سکیں۔ ظاہر ہے مکہ سے مدینہ کا سفر بہت لمبا ہے، اس زمانے میں تو اونٹوں کا اور ان چیزوں کا سفر ہوتا تھا، گاڑیاں اور یہ چیزیں تو نہیں تھی۔ تو وہ جو کمزور لوگ تھے، کمزور صحابہ تھے جن کے پاس مالی وسعت نہیں تھی، یا ان کی ایسی کوئی پریشانیاں تھی کہ وہ نہیں جا سکتے تھے، وہ ٹھہر گئے تھے، وہ نہیں جا سکے تھے۔ اور اسی طرح کچھ غلام تھے تو ظاہر ہے وہ کسی کے غلام تھے، وہ جا نہیں سکتے تھے۔ بیمار تھے جو صحابہ، وہ بھی نہیں جا سکے۔ اور دوسری طرف حضرت ابو بکر تھے، حضور تھے، جن کو اللہ کی طرف سے حکم تھا، حضور کی طرف سے حکم تھا، وہ مکہ مکرمہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اکثر صحابہ نے جو ہجرت کر سکتے تھے انہوں نے ہجرت کر لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اجازت ملی تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لائے، بالکل دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا وقت تھا، اور وہ ایسا وقت تھا کہ اس وقت میں حضور ہمارے پاس آتے نہیں تھے، یعنی حضور کو جب آنا ہوتا تھا اس وقت کبھی بھی نہیں آتے تھے۔ ظہر کا وقت ایسا ہے جس میں عموماً لوگ آرام کرتے ہیں گھروں میں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اولاد کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب وہ اپنے والدین سے بھی ملنے کے لیے جائیں، اپنے والدین کے کمرے میں بھی جائیں، تو 5 اوقات ذکر کیے ہیں، 3، کہ ان 3 اوقات میں بچہ اپنے والد سے پوچھ کر کمرے میں داخل ہوگا۔ ثلاث عورات لکم لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر بچہ اپنے والد کے کمرے میں جانا چاہتا ہے، اپنے والد سے ملنا چاہتا ہے یا اپنی والدہ سے ملنا چاہتا ہے، کبھی بھی مل سکتا ہے، بغیر اجازت کے بھی مل سکتا ہے۔ 3 اوقات میں بچے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، یہ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ یہ قرآن ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ من قبل صلاۃ الفجر، اللہ فرماتے ہیں فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، اگر کوئی بچہ اپنی والدہ یا والد سے ملنا چاہتا ہے، پہلے دروازے پر دستک دے گا، والد یا والدہ کو کہے گا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، یا مجھے پانی چاہیے، یا مجھے کھانا چاہیے، یا میری یہ ضرورت ہے۔ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اللہ فرماتے ہیں دوسرا وقت جب تم ظہر کے بعد اپنے کپڑے اتار کر آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہو، اور تیسرا وقت ومن بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد اگر بچہ والد یا والدہ سے ملنا چاہتا ہے تو دروازے پر دستک دے کر اجازت لے کر ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لیستأذن، ضرور اجازت لے کر جائیں بچے۔ تو یہ جو وقت ہے ظہر کے بعد کا وقت، یہ اسلامی نقطہ نظر سے ایسا وقت ہے کہ اس میں پسندیدہ یہ ہے کہ آپ کی اگر کوئی ایسی ارجنٹ ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، تو آپ بلا وجہ کسی کو تنگ نہ کریں۔ آپ نے ملنا ہے، آپ عصر میں مل لیں، مغرب میں مل لیں، ظہر سے پہلے مل لیں۔ اور اس کا بنیادی مقصد یہ کہ آپ کو اگر کسی کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ اس کے آرام کا وقت ہے، مثال کے طور پر کسی کے آرام کا وقت ظہر سے پہلے کا ہے، اور ظہر کے بعد وہ نہیں سوتا، ظہر کے بعد وہ کام کرتا ہے، تو اب اس کے پاس ظہر سے پہلے جانا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ کسی کا وقت کوئی ظہر کے بعد آرام کرتا ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، آپ اس کے بعد ظہر کے بعد جائیں، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کی مصروفیت کا وقت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اس ٹائم وہ جاب کرتا ہے، یا اس ٹائم وہ کاروبار کرتا ہے، یا اس ٹائم وہ دکان میں بیٹھتا ہے، اس ٹائم آپ اس کو تنگ نہ کریں بلا وجہ، ایمرجنسی جب تک نہ ہو۔ یعنی ایک تو یہ نا کہ کوئی ضرورت پڑ گئی اچانک آدمی چلا جائے، ایک یہ کہ آدمی اس چیز کو معمول بنا لے۔ یہ وہ آداب ہیں جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اور یہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے۔
یہ آداب جب سیکھتے ہیں تو اس سے معاشرے میں مہذب لوگ پیدا ہوتے ہیں، بچوں میں تہذیب اور ثقافت اور زندگی گزارنے کا طریقہ ان کو آتا ہے۔ تو حضرت عائشہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں حضرت عائشہ نے خاص طور سے یہ جملہ ذکر کیا ہے کہ حضور ہمارے پاس ایسے وقت میں آئے کہ اس وقت آپ ہمارے پاس کبھی آتے نہیں تھے، لم یکن یاتینا فیہ، اس وقت کبھی بھی نہیں آتے تھے حضور، لیکن آج آ گئے۔ تو حضرت ابو بکر کو جب پتہ چلا، بتایا گیا حضرت ابو بکر کو کہ آپ کے پاس حضور تشریف لائے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یقیناً کوئی معاملہ ہے، اس وقت جب حضور آئے تو اس کا مطلب کوئی ایمرجنسی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ حضرت ابو بکر گھر سے باہر نکلے، حضور سے ملاقات کی، حضور کو فرمایا آپ تشریف لائیں اندر۔ تو حضور نے فرمایا آپ کے گھر میں جو خواتین ہیں آپ ان کو پہلے نکالیں یا کسی اور کمرے میں بٹھائیں تاکہ میں اندر آؤں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ گھر میں سوائے آپ کی اہلیہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کا نکاح ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ گھر میں سوائے آپ کی اہلیہ کے اور کوئی نہیں ہے، لہٰذا آپ اندر تشریف لے آئیں۔ حضور اندر تشریف لے گئے گھر میں، اور جب تشریف لے گئے حضور نے بتایا حضرت ابو بکر کو کہ مجھے اجازت مل گئی ہے، ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، لہٰذا ہم ابھی روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت اسماء، یہ حضرت عائشہ کی بہن ہیں، حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ہم نے جلدی کھانا تیار کیا، جلدی راستے کے لیے جو کھانے پینے کی چیزیں تھی، جو بھی ہو سکتا تھا وہ ہم نے جلدی تیار کیا، اس کو باندھا۔ عورتیں کمر میں جو ایک پٹا باندھتی ہیں یا کوئی کپڑا باندھتی تھی، حضرت اسماء نے وہ پٹا اتارا، اس کو 2 ٹکڑے کیا اور اس سے وہ جو زاد رات ہے، جو گٹری تھی، اس کو باندھ دیا۔ اس وجہ سے حضرت اسماء کو ذات النطاق کہا جاتا ہے۔ نطاق عربی میں رسی کو کہتے ہیں، پٹے کو کہتے ہیں، یا جیسے ناڑا ہے، اس طرح کی کوئی بھی رسی ہو اس کو نطاق کہتے ہیں عربی میں۔ یہ حضرت اسماء کی ان کا لقب ہے، ذات النطاق اور ذات النطاقین۔ انہوں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اس سے باندھ دیا، اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے ذات النطاقین۔ ذات النطاقین کا مطلب ہے 2 رسیوں والی، یہ ان کا لقب ہے تاریخ کی کتابوں میں۔ تو حضرت اسماء فرماتی ہم نے جلدی تیار کیا، سب کچھ باندھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہم نے یہ سب کچھ تیار کیا، حضرت اسماء نے اس پر رسی کے ذریعے وہ باندھ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو 2 اونٹنیاں تھی، حضرت ابو بکر نے حضور کو فرمایا آپ اس میں سے جو اونٹنی لینا چاہتے ہیں لے لیں، دوسری میں لے لوں گا۔ حضور نے فرمایا میں یہ لوں گا لیکن قیمتاً لوں گا، آپ کو اس کی قیمت دوں گا، پھر لوں گا، مفت میں نہیں لوں گا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا جیسے آپ کی مرضی، میں نے تو آپ کے لیے مفت میں یہ تیار کیے، میں آپ سے قیمت نہیں لینا چاہتا۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں آپ کو اس کی قیمت دوں گا، پھر میں یہ لوں گا۔ حضور نے اس کی قیمت دی اور آپ نے کہا ابھی روانہ ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہونے لگے۔ پیچھے جو مشرکین مکہ تھے، وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ تو پہلے سے پریشان تھے، وہ ہر وقت پلاننگ کرتے رہتے تھے، ہر وقت منصوبے بناتے رہتے تھے کہ کیا کریں ان کے ساتھ۔ اب ایک دن یہ بیٹھے دار الندوہ کہتے ہیں مشورے کی جگہ کو، تو وہاں بیٹھے مشورہ کرنے کے لیے، مشورہ کر رہے تھے کہ کیا کریں۔ ہم نے تو ساری تدبیریں آزما لی، سارے حربے آزما لیے، ساری سازشیں کر لی، کوئی سازش کامیاب نہیں ہو رہی، اور ان کا دین تو پھیلتا جا رہا ہے۔ اب تو لوگ باہر سے آ کے اسلام قبول کرنے لگ گئے، دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں لوگ ان کے دین کو ماننے لگ گئے۔ تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اب سوائے قتل کے اور کوئی راستہ نہیں ہے، قتل کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے، ان کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ یہ وہ بات ہے، اسلام کو باطل دلیل کی دنیا میں کبھی بھی شکست نہیں دے سکتا، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ یہ دنیا کو یہ بتاتے ہیں نا کہ آپ مکالمہ کریں، گفتگو کریں، دلیل دیں، بات چیت کریں۔ امریکہ نے افغانستان پہ کیوں حملہ کیا تھا؟ امریکہ نے عراق پہ کیوں حملہ کیا تھا؟ اسرائیل نے فلسطین پہ کیوں قبضہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے، اس کو دلیل کہتے ہیں، یا اس کو جنگ کہتے ہیں، اس کو حملہ کہتے ہیں۔ دلیل کی دنیا میں کافر کبھی بھی اسلام کو شکست نہیں دے سکتا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم نے نمرود سے مکالمہ کیا،
الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. نمرود نے کہا میں رب ہوں, میں سب کو پالتا ہوں, یہ سارے میرے بندے ہیں. حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں, میرا رب اللہ ہے. اس نے کہا تیرے رب کی کیا صفات ہیں, کیا کرتا ہے تیرا رب؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا یحیی و یمیت, میرا رب لوگوں کو زندہ کرتا ہے, زندوں کو مارتا ہے, موت بھی وہ دیتا ہے, زندہ بھی وہ کرتا ہے. نمرود نے یہ کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, یہ کون سا مشکل کام ہے. ایک آدمی جس کو پھانسی کا آرڈر دیا جا چکا تھا اس کو رہا کر دیا, اور ایک عام آدمی بے گناہ آدمی کو پکڑا, اس کو پھانسی چڑھا دی. بولا یہ مردہ تھا, اس کو میں نے زندہ کر دیا, وہ زندہ تھا, اس کو میں نے مار دیا, یہ تو میں بھی کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اس دلیل سے نہیں سمجھے گا. حضرت ابراہیم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو اگر رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا. قرآن میں آتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, کافر لاجواب ہو گیا. کافر کیا ہو گیا؟ لاجواب ہو گیا. پھر نمرود نے کیا کہا کہ ان کو آگ میں ڈالو. کیا کرو؟ آگ میں ڈالو. تو یہ جو محاجہ ہے, قرآن نے اس مکالمے کو ذکر کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مکالمہ, اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے. یہ قرآن نے واقعات ایسے ذکر نہیں کیے. کبھی بھی اسلام کا مقابلہ کوئی بھی دوسرا مذہب دلیل کی دنیا میں نہیں کر سکتا. اس کو لازماً یا تو لڑنا پڑتا ہے, یا سازشیں کرنی پڑتی ہے, یا پروپیگنڈا کرنا پڑتا ہے. جب تک وہ پروپیگنڈا نہیں کرے گا, جب تک وہ سازشیں نہیں کرے گا, کبھی اسلام کو شکست نہیں دے سکتا کوئی بھی. انہوں نے یہی مشورہ کیا کہ حضور علیہ السلام کو تو ہم دلیل کی دنیا میں شکست نہیں دے سکے, ان کے پاس تو جو جاتا ہے وہ تو ان کا ہو کے رہ جاتا ہے, کیا کریں. قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ, کہ جب کافر یہ سازشیں کر رہے تھے, یہ قرآن کریم کی آیت ہے, جب کافر یہ سازش کر رہے تھے لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو جیل میں ڈال دیں, او یقتلوکا یا آپ کو قتل کر دیں, او یخرجوکا یا آپ کو اس شہر سے نکال دیں. اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, یہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور تیرا رب بھی تدبیر کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب وہ یہ سازش کر رہے ہیں, اس بات پر ان کا اتفاق ہو گیا کہ قتل کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ کام کرے گا کون. میں آپ کو یہ بات پہلے بتا چکا ہوں کہ حضور کا جو خاندان تھا وہ عرب کا سب سے معزز خاندان تھا. سب سے معزز خاندان میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا. ایک آدمی اگر یہ کام کرے گا پورا قریش اس کے خلاف ہو جائے گا. قریش کے سارے لوگ چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں وہ کھڑے ہو جائیں گے کہ بھئی تم نے ہماری برادری کے آدمی کو کیسے قتل کیا ہے. اس سے وہ ڈرتے تھے, قریش کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے کہا شیطان, بعض روایات میں آتا ہے ایک بوڑھے انسان کی شکل میں شیطان آیا اور شیطان نے یہ مشورہ دیا ان کو کہ ایسا کریں ہر قبیلے سے ایک آدمی لیں. عرب میں جتنے قبیلے ہیں مکہ میں, ہر قبیلے سے ایک آدمی لیں اور سب کو ہاتھ میں تلوار دیں اور سب کو یہ کہیں کہ یہ ایک ساتھ ان پہ حملہ کریں, تاکہ جب بات آئے گی کوئی پوچھے گا کس نے قتل کیا تو ہم کہیں گے یہ تو سارے قبیلوں نے مل کر قتل کیا, پھر قریش مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو ہم محفوظ رہ جائیں گے. انہوں نے یہ پوری پلاننگ کی اور ساری تیاری کر لی, اور تیاری کر کے حضور علیہ السلام کے گھر کے باہر رات تیاری کی اور بیٹھ گئے کہ اب ہم نے حضور جب نکلیں گے گھر سے ہم نے ایک ساتھ حملہ کر دینا ہے اور ہمارا مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا. حضور علیہ السلام کو اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے اطلاع دے دی, حضور کو بتا دیا کہ یہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا
اور جو کمبل تھا, جو بھی آپ کی چادر تھی, آپ نے ان کو اوڑھائی, آپ نے فرمایا آپ اس پر لیٹ جائیں, مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے, میں جا رہا ہوں. اور حضرت علی کو حضور نے وہ امانتیں دیں جو انہی کافروں نے حضور کے پاس رکھوائی ہوئی تھی. فرمایا کہ جب میں چلا جاؤں, فلاں کی یہ امانت ہے, فلاں کی یہ امانت ہے, یہ فلاں کو دے دینا, یا اس کو دے دینا, یا اس کو دے دینا, یہ امانتیں ان کے حوالے کر دینا. اب یہاں ایک بات, دو باتیں دیکھیں سمجھنے کی ہے. پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ حضور کے وہ دشمن اتنے بنے ہوئے تھے کہ قتل کرنے کے لیے گھر کے باہر کھڑے ہوئے, اور حضور پر اعتماد اتنا تھا کہ ابھی بھی ان کی امانتیں حضور کے پاس رکھی ہوئی تھیں. حضور کا کردار اتنا اعلیٰ تھا, آپ کی سیرت اتنی اعلیٰ تھی, آپ کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے, معاشرے میں آپ کو اتنی عزت اللہ نے دی تھی کہ ایک طرف وہ سارے مل کر اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم معاذ اللہ حضور کو قتل کریں, اور دوسری طرف انہی کی امانتیں حضور کے پاس رکھی ہوئی ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ حضور کو جھوٹا نہیں سمجھتے تھے, وہ حضور کو جھوٹا نہیں سمجھتے تھے. اگر جھوٹا سمجھتے یا وہ یہ سمجھتے کہ یہ امانت دار نہیں ہے, تو ایک دشمن دوسرے دشمن کے پاس اپنی امانت رکھواتا ہے. ان کا جو انکار تھا, اس سے پتہ چلتا ہے وہ تکبر کی وجہ سے تھا, وہ عناد کی وجہ سے تھا, وہ حسد کی وجہ سے تھا, وہ دلیل کی وجہ سے نہیں تھا. دلیل تو یہ ہے, اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ عربی کا ایک شعر ہے نا, الفضل ما شہدت بہ الاعداء, کمال وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے. دشمن اگر ایک بات کی گواہی دیتا ہے, اس کا مطلب واقعی میں اس بندے میں کوئی کمال ہے. تو یہ دلیل ہے نا. دلیل تو یہ ہے کہ وہ حضور کے پاس اپنی امانتیں رکھوا رہے ہیں, اس کا مطلب حضور کو سچا بھی سمجھتے ہیں, حضور کو امانت دار بھی سمجھتے ہیں, لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے. اس کا مطلب وہ جو ایمان نہیں لاتے تھے وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ حضور کو سچا نہیں سمجھتے تھے, وہ ایمان نہ لانے کی وجوہات کچھ اور تھیں, اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے. تکبر کی وجہ سے, عناد کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے کہ اللہ نے ان کو کیوں پیغمبر بنایا, ان کو کیوں رسول بنایا, مختلف چیزیں قرآن نے ذکر کی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے. اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کی جو دشمنی تھی یا ان کا جو انکار تھا وہ دلیل کی بنیاد پہ نہیں تھا. دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں سے جانے لگے, آپ نے ساری امانتیں حضرت علی کے حوالے کر دیں تاکہ ساری ہر حق والے کو اس کا حق واپس لوٹا دیا جائے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ امانت داری کی اہمیت شریعت میں کتنی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ وہ سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ دیکھیں انسان دنیا میں رہتا ہے, اس کے معاملات ہوتے ہیں, کبھی کسی سے قرض لے رہا ہے, کبھی دکان سے چینی ادھار لے رہا ہے, کبھی آٹا ادھار لے رہا ہے, کبھی کمپنی سے اس نے قرضہ لے لیا, کبھی کسی دوست سے لے لیا, کبھی کسی کو دے دیے, کبھی کسی سے لے لیے. زندگی کے معاملات اسی طرح چلتے ہیں. لیکن اگر انسان کہیں جا رہا ہو, کہیں سفر پہ جا رہا ہے, تو ایسے موقع پر سنت یہ ہے کہ آپ جانے سے پہلے وہ ساری چیزیں کلیئر کر کے جائیں. کلیئر کرنے کے دو طریقے ہیں, یا تو آپ کے پاس ہیں تو ادا کر دیں, ادا نہیں کر سکتے تو ایک ایک چیز نوٹ کریں کہ فلاں کے میں نے 10,000 دینے, فلاں کے 5,000 دینے, اس کے 200 دینے, اس کے اتنے دینے, اس کا میرے اوپر یہ حق ہے, دکاندار کو اتنا قرضہ دینا ہے. پوری لسٹ بنائیں, اپنے بیٹے کو, اپنے خادم کو, اپنے ساتھ رہنے والے کو, جو اپنی بیوی کو, گھر میں جو بھی ہیں ان کو کہیں یہ میرے سارے قرضے ہیں, یہ میں نے لینے ہیں, یہ میں نے دینے ہیں, یہ سارا حساب آپ نے کرنا ہے. پھر جائیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, کوئی مر جاتا ہے تو بیٹا کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے بھائی اس کے ذمہ کسی کا کوئی قرضہ ہو تو ہمیں بتائے. یہ اس کا کام نہیں ہے. اچھا ہے وہ کرتا ہے, چلیں, یہ بھی نہ ہونے سے اچھا ہے, لیکن اصل ذمہ داری اس مرنے والے کی تھی. ہم سب نے مرنا ہے نا, ہمیں یقین نہیں, ہم کہتے ہیں چلو جب مریں گے تو لکھ لیں گے, جب مرنا ہوگا تو پھر لکھ لیں گے, ابھی تو فی الحال نہیں مرنا ہے. ہمارے پاس جیسے کوئی چٹ, کوئی گارنٹی وارنٹی کارڈ ہے ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کہ ابھی آپ کے پاس آپ کی وارنٹی میں اتنے دن رہتے ہیں,
ہم تو نہیں کرتے یہ کام. کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو سیکھنی چاہیے. سیرت پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہ ہے بنیادی. یہ دیکھیں یہ وہ چیز ہے جس سے انسان کے معاملات صاف ہوتے ہیں. آپ کے جب معاملات صاف ہوں گے آپ کا دل مطمئن ہوگا, آپ کی معاشرے میں عزت ہوگی, آپ کو لوگ اچھی نظر سے دیکھیں گے. لیکن اگر آپ اس سے بھی لے رہے ہیں, اس سے بھی لے رہے ہیں, اس سے بھی لے رہے ہیں اور دینے کا کچھ پتہ نہیں ہے, کس کو دیا کس کو نہیں دیا, کتنے کس سے لیے کتنے نہیں لیے, بس ایک سسٹم میں چل رہا ہے, آپ کو بھی نہیں پتا اس کو بھی نہیں پتا, ایسے آدمی سے تو ہر آدمی کنی کترائے گا, اس سے بھاگے گا, وہ کہے گا یار اس سے جان چھوڑاؤ. تو آپ کی معاشرے میں تو عزت نہیں ہوگی اس سے. تو جب بھی ایسا کوئی موقع ہو, یہ وہ چیزیں دیکھیں جو خود بھی سیکھنی چاہیے, اپنے بچوں کو بچپن سے سکھانی چاہیے. بچپن سے اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں تاکہ ایک ایک چیز جب کسی کا انتقال ہو تو اس کا بیٹا یہ اعلان نہ کرے کہ میرے والد کے ذمے کسی کا قرضہ ہو تو مجھے بتا دے, بلکہ وہ یہ اعلان کرے کہ فلاں کے اتنے پیسے ہیں, فلاں کے اتنے پیسے ہیں, یہ چٹ میرے پاس موجود ہے, فلاں حاجی صاحب میرے سے اپنے پیسے لے لے, فلاں یہ لے لے, فلاں اپنا قرضہ لے لے, فلاں دکاندار کے اتنے پیسے مجھے پتا ہے, میں سب کو پہنچا دوں گا. بہت سے لوگ تو اعلان بھی رسمی کرتے ہیں نا, ایک رسمی اعلان ہوتا ہے, شرم کہ لوگ کیا بولیں گے, یار اس کے بیٹے نے یہ اعلان بھی نہیں کیا, بعد میں اگر لینے جاؤ تو دے گا بھی نہیں. وہ تو ایک قبر میں اتارنے کے بعد, تدفین کے بعد ایک دفعہ قبر پہ کھڑے ہو کے بس اعلان کر دیتے ہیں. تو کتنا اچھا ہو کہ ہم جب, یہ وہ چیز ہے, یہ سیرت ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے, وہ آپ کے لیے رول ماڈل ہیں. یہ رول ماڈل ہیں. دو چیزیں میں نے بتائی, ایک یہ کہ آپ کا دشمن بھی آپ پر اعتماد کرتا ہو, آپ کی امانت داری پر, آپ کے سچا ہونے پر وہ بھی اعتماد کرتا ہو کہ واقعی میں یہ آدمی سچا ہے, یہ آدمی باکردار ہے. دوسرے نمبر پر انسان کے اپنے معاملات بالکل صاف ہونے چاہیے, اور بالخصوص اگر وہ کہیں سفر کر رہا ہے تو سفر سے پہلے تو ساری چیزیں کلیئر کر کے. ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے دیکھا ہے, اپنے بڑوں کو, اپنے اساتذہ کو ہم نے یہ کرتے دیکھا ہے. وہ جب بھی کہیں سفر پہ جاتے تھے, یا جیسے ہمارے ہاں سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں مدرسوں میں, رمضان سے 1 مہینہ پہلے مدرسے میں چھٹی ہو جاتی ہے 2 مہینے کی, عید کے بعد پھر پڑھائی شروع ہوتی ہے. تو ہمارے استاد مفتی ابو البابا صاحب دامت برکاتہ, جب چھٹیاں ہوتی تھی ان کو بہت سارے لوگوں سے, میں ایک وقت میں ان کی خدمت کرتا تھا, تو پیسوں کا لین دین وغیرہ وہ سارا میرے پاس ہوتا تھا. تو کسی سے لیے ہوتے تھے, کسی کو دینے ہوتے تھے. جب بھی ان کو سفر پہ کہیں جانا ہوتا تھا, حالانکہ ان کے سفر بھی بہت ہوتے ہیں, کبھی ایک ملک کبھی دوسرے ملک, صبح جاتے ہیں شام کو واپس, لیکن جب سفر ہوتا تھا سفر سے پہلے میرے کو بٹھاتے تھے, کہتے تھے یہ فلاں کے پیسے ہیں, اتنے پیسے میں نے لینے, اتنے دینے, یہ آپ سارا حساب کتاب کلیئر کر دینا. اور یہاں جانے سے پہلے جب ہوتے تھے کہتے تھے یہ اس کو دے کر آؤ, یہ اس کو دے کر آؤ, یہ اس کے پیسے ہیں, یہ اس کو دے دو, یہ سب کچھ. جب جاتے تھے کہتے تھے حساب کلیئر ہو گیا بالکل صفر, میں کہتا تھا ہاں صفر ہو گیا, بولا بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں سفر. یہ وہ کردار ہے, یہ وہ چیز ہے جس سے انسان کے معاملات صاف ہوتے ہیں. تو ایک ہم آج یہ چیز سیکھ کر اٹھیں, یہ بات ہم سیکھ کر اٹھیں کہ ایک تو ہم اپنے کردار کو ٹھیک کریں, سچائی, امانت داری, اور اپنے آپ کو خیانت سے بچانا, جھوٹ بولنے سے بچانا, معاملات میں دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو بچانا, اس کی کوشش کریں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لٹا دیا, آپ نکلے اور آپ کی زبان پر یہ آیت تھی, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کے آگے بھی ایک رکاوٹ کھڑی کر دی, ان کے آگے اور ان کے پیچھے بھی ایک رکاوٹ کھڑی کر دی, وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے سے نکلے, حضرت ابوبکر کے گھر چلے گئے, ان کو نظر نہیں آیا. صبح ہوئی, وہ لوگ داخل ہوئے گھر میں, انتظار کرتے رہے, لیکن جب داخل ہوئے پتہ چلا تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے. تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارا منصوبہ فیل ہو گیا, ہمارا منصوبہ ناکام ہو گیا. وہ گئے, دوبارہ مشورہ کیا اور کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو نکل گئے, وہ تو کہیں
یا روپوش ہو گئے یا کہیں چلے گئے, موجود نہیں ہیں اپنے گھر میں. انہوں نے لوگوں کو دوڑا دیا کہ بھائی آپ جا کے تلاش کریں, ایک کو کہا آپ اس طرف جائیں, دوسرے کو کہا آپ اس طرف جائیں. وہ ظاہر صحرا تھا, عرب کا جو ایریا تھا وہ سارا, وہاں جب کوئی چلتا تھا نا تو اس کے قدم کے نشان بن جاتے تھے, تو پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے. صحرا میں جب آپ جائیں تو آپ قدم رکھیں گے, وہاں پورا نشان بن جاتا ہے قدم کا. اور عرب میں ایسے لوگ تھے جو قدم کے نشان پہچانتے تھے, وہ قدم کا نشان دیکھ کر بتاتے تھے کہ یہاں سے فلاں گزرا ہے. اس زمانے میں سمجھے انٹیلیجنس کا یا کسی کی تفتیش یا تحقیق کرنے کا یہ ایک طریقہ تھا کہ وہ کہاں گیا, وہ جاتے تھے قدم کے نشان پہ جاتے جاتے پہنچ جاتے تھے وہاں پر. جیسے آج کل آپ یہ سمجھیں کہ گاڑیوں میں جیسے ٹریکر لگے ہوتے ہیں نا, کہ گاڑی کہاں پر ہے وہ آپ کو لوکیشن اس کی بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے, یا جی پی ایس ہوتا ہے یا لائیو لوکیشن ہوتی, جو بھی چیزیں ہوتی ہیں. اس زمانے کی یہ ٹیکنالوجی تھی کسی کو پہچاننے کی یا پکڑنے کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے, انہوں نے لوگوں کو دوڑا دیا ادھر ساری جوانب, اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو ان کو لے کر آئے گا ہم 100 اونٹ اس کو انعام میں دیں گے. 100 اونٹ ایک انسان کے قتل کی دیت ہوتی ہے. اگر کوئی کسی کو قتل کر دے نا, اس کی جو دیت شریعت نے مقرر کی ہے وہ 100 اونٹ ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت ابو بکر اور حضور یہ دونوں ساتھ ہیں, جو ان دونوں کو ہمارے پاس لے کر آئے گا ایک ایک کے بدلے میں 100 اونٹ ہم دیں گے, یعنی 200 اونٹ ہم اس کو دیں گے. تو آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ 100 اونٹ کی جو قیمت تھی, اور انہوں نے کہا تھا سرخ اونٹ دیں گے جو اس زمانے کے سب سے قیمتی اونٹ ہوتے تھے. تو آپ اگر ایک اونٹ کی قیمت اس زمانے کے حساب سے 1 لاکھ روپے بھی لگائیں, وہ سرخ اونٹ کی بات کر رہا ہوں جو سب سے اعلیٰ اونٹ ہوتا ہے, تو 100 اونٹوں کی قیمت 1 کروڑ روپے بن جاتی ہے. تو گویا انہوں نے آج کے زمانے کے حساب سے یہ کہا کہ جو ہمیں خبر دے گا, اطلاع دے گا, اس کو 2 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا. تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا انعام تھا. تو لوگوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا, پھرنا شروع ہو گئے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابوبکر کے پیچھے مختلف طریقوں سے تلاش شروع کر دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حفاظت کا پورا انتظام کیا ہوا تھا اسباب کے درجے میں, کہ کوئی, اور حضرت ابوبکر کا اس میں بڑا کردار تھا, کوئی حضور تک پہنچ نہیں سکتا تھا. سوالات زیادہ ہیں, ہم اس کو کریں یا پھر اگلی دفعہ پہ چھوڑ دیں؟ 7:30 کی نماز. یہ جو اس سے آگے کی جو تفصیل ہے نا کہ حضور نے اپنے آپ کو محفوظ کس طریقے سے اسباب کے درجے میں کیا, کیا کیا طریقے اپنائے کہ کافر آپ تک نہیں پہنچ سکے, کیا آپ نے ایسا کیا تھا, وہ 3-4 سٹیپس میں آپ نے الگ الگ, جیسے سیکورٹی لیئرز ہوتی ہیں نا مختلف, آپ نے اس طریقے سے اپنی حفاظت کے لیے پورا بندوبست کیا تھا. اور اسی اسباب کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی. حضور کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے ویسے بھی کیا ہوا تھا, لیکن ظاہر ہے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب کر کے ہمیں تعلیم دی ہے کہ کس طریقے سے انسان اسباب کو اختیار کرے اور اپنی حفاظت کرے. اس کی جو تفصیل ہے انشاءاللہ وہ اگلے درس میں عرض کر دیں گے. آج کے درس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں. آج کے درس کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے ہم نے یہ بات پڑھی کہ صحابہ کرام کو پہلے اجازت نہیں تھی, بعد میں اجازت مل گئی, صحابہ نے ہجرت حضور سے اجازت لی, آپ نے اجازت دے دی, روانہ ہو گئے. اب پہلی بات میں نے آپ کو یہاں یہ بتائی کہ اس سے ہمیں حدیث کی حجیت کا پتہ چلتا ہے کہ حدیث شریعت میں دلیل ہے, حجت ہے, اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل ہجرت کا واقعہ ہے کہ ہجرت کا, مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کسی اور ذریعے سے آپ کو بتایا گیا, وہ ذریعہ حدیث کا ہے. دوسری بات جو ہم نے اس میں سمجھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ہجرت کی تھی. اس میں بعد میں بتاؤں گا کہ اس سے ہمیں درس کیا حاصل ہوتا ہے, وہ جب میں پورا واقعہ مکمل کروں گا تو اس کے بعد بتاؤں گا کہ حضرت عمر نے ہجرت کیسے کی اور یہ طریقہ انہوں نے کیوں اپنایا, اور پھر حضور کا اس پر رد عمل یا آپ کا ریئیکشن کیا تھا. اور تیسرے نمبر پر ہم نے یہ بات سمجھی کہ حضور کو جب اجازت ہوئی تو آپ حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے گئے. اس کے ضمن میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ کب کس سے ملنا چاہیے, کب کسی کے گھر جانا چاہیے, کب کسی کے پاس جا کر اس کو ڈسٹرب کرنا چاہیے, اس کے اوقات دیکھے جائیں, اس کی مصروفیت دیکھی جائے. اور پھر اس کے بعد کہ حضرت علی کے پاس اس کے بعد ایک بات میں نے یہ بتائی کہ کافر ہمیشہ
مسلمان کے خلاف دلیل میں ناکامی کے بعد جو راستہ اختیار کرتا ہے وہ لڑنے کا، اپنی قوت استعمال کرنے کا راستہ اختیار کرتا ہے جب دلیل کی دنیا میں اس کو شکست ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے واضح ہیں۔ اور پھر حضرت علی کے خلاف، حضرت علی کو جب آپ نے لٹایا تو اس سے ہمیں یہ دو سبق حاصل ہوئے کہ ایک انسان کو خود سچا اور امانت دار ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ جب اس کے پاس کسی کی امانت، کوئی معاملات، لین دین ہے، اس کو اس طریقے سے صاف رکھے کہ جب کہیں سفر کرے، کہیں جائے، وہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے واضح ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے اور اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی رشید احمد خورشید صاحب کے بیانات یوٹیوب پہ سننے کے لیے youtube.com/مفتی رشید آفیشیل پر کلک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئے بیانات آپ کو بر وقت مل سکیں۔